السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے عزیز دوستو، کیسے ہو آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب و غریب قصہ بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ قصہ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا اور آپ لوگوں کو اس قصے کے ذریعے سے آپ لوگوں کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ لوگوں کے ایمان میں بڑھوتری ہوگی۔ تو آئیے چلتے ہیں قصے کی طرف۔ دوستو، مولانا سالم صاحب دامت برکاتہم، جو قاری طیب صاحب کے صاحبزادے ہیں اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پرپوتے ہوتے ہیں، انہوں نے اس قصے کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے نانا سسر نے بیان کیا کہ جس دن مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اس دن ان کے مریدین میں سے ایک شخص نے مزار قاسمی کے اس حصے کو جو آج پورا قبرستان بنا ہوا ہے وقف کیا کہ آج سے میں اس زمین کو وقف کرتا ہوں اور یہاں پر آج سے علماء اور صلحاء مدفون ہوں گے۔ چنانچہ اسی دن سب سے پہلے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ جب مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ان کی قبر کھودی گئی۔ مٹی بھی نمناک تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ مٹی بھی رو رہی ہے۔ جب ان کو اس میں دفن کیا گیا تو اس جگہ سے اتنی خوشبو اٹھی کہ لوگ ایک دم حیران و پریشان ہو گئے کہ آخر یہ خوشبو کہاں سے آئی۔ چنانچہ نماز جنازہ کی تیاری کی گئی۔ جب نماز جنازہ پڑھی جا رہی تھی تو وہاں کی پبلک جو نماز جنازہ میں شریک تھے، انہوں نے دیکھا کہ نماز جنازہ سے کافی دور پر ایک عورت ایک بیل گاڑی میں بیٹھے ہوئے نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے ارادے سے آئی ہے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آخر آپ تو عورت ہیں، آپ نماز جنازے میں کیوں شرکت کرنے کے لیے آئی؟ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو خیر لوگوں نے بھی ان سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا اور نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے آ گئی۔ چنانچہ جب نماز جنازہ پوری ہو گئی، لوگ نماز جنازہ پڑھ کر جانے لگے تو کچھ لوگ اس عورت کے پاس گئے اور اس بیل گاڑی والے سے پوچھا کہ آخر آپ تو بتاؤ، آپ نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے اتنے دور سے کیوں آئے؟ تو اس بیل گاڑی والے نے کہا کہ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ اس بوڑھی عورت سے پوچھو جنہوں نے مجھے پوری رات بیل گاڑی چلانے پر مجبور کر دیا، جس سے میں بھی تھکا اور میرا یہ بیل بھی تھکا۔ تو وہ لوگ بوڑھی عورت کی طرف متوجہ ہوئے، ان سے کہنے لگے کہ آپ ضرور بتائیے آخر قصہ کیا ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ آپ اتنی دور سے نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے آئی جبکہ آپ عورت ہیں، آپ کے لیے نماز جنازہ پڑھنا مناسب بھی نہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ جب میں رات میں سوئی تو مجھے خواب میں کوئی کہنے والے نے آ کر کہا کل ایک اللہ والے کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، جو اس میں شریک ہوگا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اس کے لیے میں اس بیل گاڑی والوں کو رات ہی رات اٹھائی اور اس کو میں فوراً مجبور کر دی کہ چلو مجھے فلاں جگہ چلنا ہے اور صبح کے وقت مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ چنانچہ اس نے مجھے پوری رات محنت کر کے یہاں تک مجھے پہنچا دیا۔ خیر، یہ قصہ تو الگ رہا، لیکن جس وقت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے جسم اطہر کو زمین میں اتارا گیا، قبر میں اتارا جا رہا تھا، تو وہاں سے خوشبو اٹھ رہی تھی۔ جب ان کو تدفین کر دیا گیا، ان کو دفن کر دیا گیا، تو لوگوں نے وہاں سے مٹی اٹھائی اور اپنے اپنے جیب میں رکھ لی۔ چنانچہ مولانا سالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے جو سسر ہے، نانا سسر، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی شریک تھا، میں بھی چھوٹا تھا، تو میں نے بھی وہاں سے مٹی اٹھائی اور اپنی جیب میں رکھ لی۔ چنانچہ جب میں گھر پہنچا تو مجھ سے میری والدہ نے کہا کہ تم نے یہ کون سا عطر لگایا؟ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تمہیں یہ عطر کہاں سے ملا کہ اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو کوئی عطر نہیں لگایا اور میں نے کوئی خوشبو اپنے بدن پہ نہیں ملی، لیکن ہاں ایک بات ہے کہ جس وقت مولانا کے جنازے کو زمین میں اتارا جا رہا تھا، اس وقت وہاں سے مٹی میں سے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ لوگوں نے وہاں کی مٹی کو اپنی جیب میں رکھا اور میں بھی وہاں کی کچھ مٹی اپنی جیب میں رکھ کے لے آیا ہوں۔ مولانا سالم کے سسر کہتے ہیں کہ میری والدہ نے فوراً مجھ سے کہا کہ جیب الٹی کرو۔ میں نے اپنی پوری جیب الٹی کر دی، اس میں جتنی مٹی تھی اور مٹی کے جتنے ذرات تھے
میری والدہ نے ایک رومال میں سب کو بھر لیے، سب کو سمیٹ لی اور اس کی ایک پوٹلی اور ایک گٹری بنا کر رکھ دی اور مجھ سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں، جس وقت میرا انتقال ہو جائے اس وقت اس پوٹلی کو میری قبر میں رکھوا دینا۔ اللہ اکبر! یہ تھا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندہ کرامت۔ یہ تھے اللہ والے جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 29 سے 30 سال کی عمر میں رکھ دی۔ یہ تھے ہندوستان کے عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ۔ ان کا ایک اور قصہ میں آپ کو سناتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ جب یہ چھوٹے تھے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ خانہ کعبہ کے اوپر کھڑے ہیں اور وہاں سے ان کی انگلیوں میں سے نہریں جاری ہیں اور لوگ اس نہر سے پانی لے لے کر پی رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے دادا کو بتایا یہ خواب کہ دادا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ میں خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہوں اور میری انگلیوں سے چشمے بہہ رہے ہیں، نہریں جاری ہیں اور لوگ اس نہر سے پانی لے لے کر پی رہے ہیں۔ تو ان کے دادا نے یعنی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا نے ان کو بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے کوئی ایسا عظیم الشان کام لیں گے کہ جس سے پوری دنیا سیراب ہوگی، پوری دنیا نفع اٹھائے گی۔ چنانچہ اس خواب کی تعبیر دارالعلوم دیوبند، جس سے آج پوری دنیا فیضیاب ہو رہی ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، دنیا میں اور بھی بہت بڑے بڑے مدارس ہیں، لیکن ان مدارس کے فضلاء کہیں بھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ لیکن دنیا کے آپ کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، کسی بھی جنگل میں چلے جاؤ، وہاں دارالعلوم دیوبند کا کوئی نہ کوئی طالب علم بالواسطہ یا بلا واسطہ ضرور ملے گا۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو یہ واقعہ اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کیسی لگی؟ آپ لوگ کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں۔ اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو لائک کرو، دوستوں کے ساتھ شیئر کرو اور ہمارے الحق چینل کو سبسکرائب کرو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔